وحدت الوجود کے کچھ تو اس کی تشریح جو ہے وہ فلسفیانہ اور سمجھ لیجئے کہ یعنی کچھ صوفیہ کی طرف سے اس کی تشریح ایسی پیور فلسفیانہ ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صوفی نہ ہو کر پینتھیسٹ ہیں. پینتھیسٹ کا مطلب جو صرف ایک وجود کے قائل ہیں اور ہر چیز میں خدا کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ایکسٹریمسٹ اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اور اس انٹرپریٹیشن کا تشریح کا جو آغاز ہوا وہ کافی پہلے سے، اور خصوصاً اس کا کریڈٹ ابن عربی کو دیا جاتا ہے، محی الدین ابن عربی کو، اور ان کی تردید شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑے شد و مت سے کی ہے. بر صغیر میں ایک شخصیت گزری ہیں شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. وہ وحدت الوجود کے معاملے میں، شاید وہ 8ویں صدی میں تھے، 8ویں یا 9ویں صدی میں ہجری میں، وہ وحدت الوجود کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے، اور ان کا وہ بیعت ہی اس شرط پہ کرتے تھے کہ پہلے وحدت الوجود کے عقیدے پر ان کے مرید کا ایمان اور یقین ہو، تب وہ میرے حلقے میں آئے گا. اس کی وجہ سے بہت سے مسائل نے بر صغیر میں جنم لیا، اور یعنی اسلام کو ہندوازم کے بہت قریب سمجھا جانے لگا، چونکہ ہندوازم میں پینتھیزم کا بڑا مسئلہ ہے. پینتھیزم دراصل ہندوازم کا ایک فلسفہ ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بہت سارے تجدیدی ان کے کارنامے ہیں، ان میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وحدت الوجود کی اثرنو تشریح کی ہے، انہوں نے اس کو ری انٹرپریٹ کیا ہے، اور دراصل وہی تشریح بعد میں چلی ہے جس کو اختیار کیا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نواسے ہیں، اپنی کتاب ابقات میں. اور اسی تشریح کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا، جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں. یہ دراصل مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے، وحدت الشہود. وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خدا کے سوا ہر چیز کو جو وجود ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. اس کا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ عطائی ہے، خدا کا دیا ہوا ہے. اس پر کسی بھی مذہبی انسان کو کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری بات، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، خدا کے سوا ہر چیز کا وجود خدا کے وجود کی دلیل ہے، علامت ہے. یعنی اگر خدا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، ہم ہیں. اور یہ چیز علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح عقائد میں ذکر کی ہے. تو وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ شہود کہتے ہیں، شاہد سے نکلا ہے، شاہد کہتے ہیں گواہ کو، کہ دنیا میں جتنی بھی موجودات ہیں یہ سارے کے سارے خدا کے وجود کے اوپر گواہ ہیں. بس یہ مطلب ہے. تو اس کی جو انہوں نے تشریح، اور اس کے بہت سارے دلائل دیے ہیں، یہ کوئی یعنی یہ میں مختصر الفاظ میں نے آپ کو بیان کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ بس اتنا ہی فلسفہ ہے، یہ بہت طویل فلسفہ، معرکۃ الآراء یہ بحث ہے. تو اس لیے اس پر آج کے دور میں اگر ہم وحدت الوجود کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے اندر تبدیلی کی ہے اور اس کو جو ری انٹرپریٹ کیا ہے، وہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وحدت الوجود کا جو پرانا نظریہ فلسفیانہ ہے وہ ایکسٹریم لیول پر جا کر ہے، اور اس کے بارے میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی کچھ بزرگوں سے ہو سکتا ہے کہ ان کے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، لیکن اس کی بنیاد پر بزرگوں کو مطعون کرنا بھی غلط ہے. تو ہمارے یہاں دونوں طریقے کے طبقے پائے جاتے ہیں. وہ لوگ جو فوراً شرک اور کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو یعنی اس وحدت الشہود والی اصطلاح سے بھی ان کو بیر ہے. تو دونوں طرح کے جو طبقات ہیں ان کے درمیان اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ وحدت الشہود کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور جو وحدت الوجود کی جو پرانی ٹرمینالوجی ہے یا اس کی جو پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کہا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی سمجھ ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان مجمل یا ایمان مفصل کا حصہ ہو، اس لیے اس پر بات کرنا ہی بیکار ہے. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی.